بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. ہمارے ساتھ سر حیدر مہدی موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر, ویلکم ٹو دا سیریز, تھینک یو. کنٹینیوئنگ بسم اللہ. سیریز سر. ہم نے سر آپ سے آج بہت سینسیٹیو ایشو کے اوپر بات کرنی ہے. امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آرٹلری شیلز یوکرین کے لیے اس کے پاس آئے تھے, اور انٹرسپٹ کی سٹوری یہ ثابت کر چکی ہے, اس سے پہلے بی بی سی کی سٹوری یہ ثابت کر چکی ہے, اور سب سے پہلے آپ کا یہ خادم جو ہے اس نے یہ نیوز بریک کی تھی کہ یوکرین کو اسلحہ بیچنے ہیں اور یہ کک بیکس لے رہے ہیں اس کے اندر. امریکہ نے کہا جی آرٹلری شیل ہم اسرائیل کو دیں گے. تو میں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ اب یہ تھرڈ پارٹی کے تھرو جو ہے اسرائیل کو ویپن دیں گے. امریکہ کے تھرو اب اسرائیل کو آپ کا اسلحہ جا رہا ہے. ایک تو یہ اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز پاکستان کے اوپر کیا ہوں گی, اور اس کے علاوہ سر ایک بڑا ڈیٹیل قسم کا یہاں پہ اسرائیلی انویسٹمنٹ کو پاکستانی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں لانے کے لیے ایک بہت ہی میسو قسم کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. وہ ذرا پوسٹ پون ہو گیا ہے, وہ قطر کے اندر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی ڈیٹیلز بھی ہم جو ہے وہ نکال کے لے آئیں گے ضرور. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ یہ جو اس کی امپلیکیشنز جو ہے وہ الٹیمیٹلی کیا ہوں گی پاکستان کے اوپر بھی, اور جیو پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہوں گی کہ آپ اسرائیل کو اسلحہ بھی بیچ رہے ہیں اور ان کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لانا چاہ رہے ہیں, لیورن کرنا چاہ رہے ہیں. یور کمنٹس پلیز سر. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عادل. ویری گڈ کوشچن عادل. میرے پاس بھی خبر ہے, انویلیڈیٹڈ ہے, لیکن آئی ایم شیور آپ کے پاس زیادہ ویلیڈیٹڈ ہوگی کہ جو یہ یوکرین کے لیے ہم نے 155 ملی میٹر ہاوٹزر خاص طور پر, اور شاید اور بھی آرٹلری شیلز ہیں اور اسمال آرمز ایمونیشن جو ہے وہ یوکرین جو ہم سپلائی کر رہے ہیں اس کا کافی زیادہ اب حصہ جو ہے وہ جا رہا ہے اسرائیل کے پاس. اور 106 بلین ڈالر کی امداد جو ہے امریکہ نے یوکرین اور اسرائیل کے لیے کر دی ہے. تو ہمارے جرنیلوں کی تو موج ہو گئی, جو یہ ڈی جی ڈی پی ہے اور جو وہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ ہمارا جو ادارہ ہے, اور آج سے یہ تو اربوں خربوں ڈالروں اس میں کھیلیں گے. تو مجھے مطلب جس قسم کی بے غیرتی عاصم منیر نے کی ہے, اور اپنے ماں باپ کا نام اس نے گٹر بغیچے میں پھینکوایا ہے, اور اپنا نام اس نے جو اپنا اس کا سید عاصم منیر احمد شاہ جو اس کا نام ہے, جس طریقے سے اس نے اس کو ایک گند غلاظت میں پھینکا ہے, اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے اس نے اتنے عظیم ہیریٹیج کے جی میں آل رسول میں سے ہوں, اس نے یہ کیا. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ they are capable of doing this. ایک تو یہ بات. دوسری بات عادت, جو آپ نے اسرائیلی انویسٹمنٹ کی بات کری ہے, میں پہلے تھوڑا سا اس کو ایک ملٹری کانٹیکس میں لیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ آج سے پہلے ہمارے اسٹیبلشمنٹ فوج نے, عاصم منیر نے کبھی یا کسی جرنیل نے کبھی اتنے پیمانے پر عورتوں پر حملہ نہیں کیا تھا, ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ, لوگوں کو پولیٹیکل جو ڈسینٹ ہے, جو پولیٹیکل ڈسینٹرز ہیں اس کو دبانے کے لیے. یہ اس سے پہلے ہم نے صرف 2 ملکوں میں دیکھا ہے, جن کو مجھے پتا ہے اور جگہ بھی شاید ہوا, لیکن 2 ملکوں میں یہ آرٹ فارم کے اوپر ڈیولپ کیا گیا. سب سے پہلے اسرائیل میں فلسطینیوں کے خلاف. اسرائیل نے ایگزیکٹلی یہ میتھڈالوجی پرفیکٹ کر لی کہ آپ نے اگر بندے کو قبضہ کر رہے ہیں نا, تو آپ عورت کو قبضہ کریں, ماں بہن بیٹی کو کریں, اور ایک پبلک ٹارگٹ کو مار دیں, جرنلسٹ کو گولی سے مار دیں, اور پھر کہیں جی غلطی ہو گئی, کہ پتہ چلے کہ اگلا کوئی جرنلسٹ ہے پتر تیرے سے بھی ہم تجھے بھی مار دیں گے. یہ بہت زبردست سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے انہوں نے ارشد شریف کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, ٹیرر پھیلا دیا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ارشد شریف کا تو اسیسینیشن ہوئی نا, یہ جس طرح ضلع شاہ کو مارا ضلع شاہ کو, اور جو یہ پتہ نہیں ہوا. تو اسرائیل نے پرفیکٹ کر لیا یہ میتھڈ عورتوں کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کو چپ کرانے کا. یہی میتھڈالوجی, اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیلی بہت میسیو نمبرز میں, ہزاروں میں, لوگ کہتے ہیں سینکڑوں کا تو پتہ ہے, لیکن ہزاروں میں ایڈوائزرز اور ٹرینرز آئے تھے انڈیا میں اس کی کشمیر کی انسرجنسی کو کویل کرنے کے لیے. اور انڈیا نے ایگزیکٹلی یہی میتھڈالوجی استعمال کی آکوپائیڈ کشمیر میں, کہ عورتوں کو ٹارگٹ کیا اور بہت زیادہ دہشت گردی کی. پولیٹیکل جو ڈسیڈنٹس تھے ان پر بالکل یہ میتھڈالوجی اڈاپٹ کی ہے باجوہ نے, اور عاصم نے تو اس کو نیکسٹ لیول پہ. مجھے کوئی شک نہیں ہے,
میں 100% اسیسمنٹ بیس پر اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ اسرائیلی ایڈوائزرز اور ٹرینرز، شاید وہ امریکن وردیوں میں آئے ہوں، شاید وہ اسرائیلی وردیوں میں نہ آئے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن امریکن آئے ہیں، اسرائیلی آئے ہیں، انہوں نے ان کو بلو پرنٹس بنا کے دیے، انہوں نے کو پلانز بنا کے دیے، ان سے پوچھا ہے اچھا کون کون سے تم بندوں کو لٹانا چاہتے ہو، انہوں نے کہا ہوگا جی یہ 150 بندہ ہے، اچھا اس کی بیوی اٹھاؤ، اس کو پورا یہ میتھڈالوجی ہے، یہ دیکھیں یہ ایک دم ایسے رینڈم نہیں ہوا، ایک دم رینڈم سے ہی عورتیں اٹھانی شروع کر دی، بیویاں اٹھانی شروع کر دی، بچیوں کو اٹھانا شروع کر دیا، اور پورا فریم ورک ان کو ڈیولپ کر کے دیا کہ تم نے عدلیہ کو بھی ساتھ اپنے ملانا ہے، تم نے میڈیا کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے، تم نے کچھ سیاستدانوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے کر کے۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیلیز ملٹری ایڈوائزرز اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز اور آئی ایس آئی اور عاصم منیر جو ہیں بالکل مل کے کام کر رہے ہیں، جس لیے کہ یہ جو پیٹرن ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا عورتوں کے خلاف، یہ ایگزیکٹلی وہی پیٹرن ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے اور مودی اور ہندوستان نے کشمیر میں کیا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب دوسری بات آ گئی آپ کی جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کی۔ دیکھیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ بہت انٹرسٹڈ ہیں، ہوں گے، آئیں گے، انویسٹ کریں گے۔ یو اے ای کا میں آپ کو بتا دوں کہ یو اے ای کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہینڈ ان گلو ہے وتھ اسرائیلیز، ٹھیک ہے۔ اسرائیلیز کے پاس ٹیکنالوجی فارمنگ کی بہت ایڈوانس ٹیکنیکس ہیں، یہ بھی ہمیں پتا ہے۔ میں آپ کی بات کی اس حد تک تائید کر سکتا ہوں کہ میں اس سے بالکل پاسبل ہے کہ جو یو اے ای یہ فارمنگ کے اندر، ایگریکلچر کے اندر، یہ اور انویسٹمنٹ کے اندر آئے گا، ایکچولی اس کے پیچھے اسرائیلی ہوں گے، اس لیے کہ یو اے ای اور اسرائیلی بہت کلوز ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہ باجوے نے مجھے خود بتائی تھی۔ باجوے نے مجھے کہا جب میں اس کو ملا تھا دسمبر 2019 سے، مجھے کہتا ہے کہ جب میں شیخ محمد بن زائد کے ساتھ ملا تو شیخ محمد بن زائد نے کہا کہ جنرل باجوہ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ مانگے جس میں امریکہ اور اسرائیل اپروو نہ کرے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دس از جنرل باجوہ ٹیلنگ می۔ شیخ محمد بن زائد جو صدر ہیں ابھی اس وقت، مجھے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل اور امریکہ کی اپروول کے بغیر ہم کچھ چیز نہیں کر سکتے، ہم سے کوئی ایسی ریکویسٹ نہ مانگے، کوئی ایسا سپورٹ نہ مانگے جس سے ہمیں اپروول۔ تو اتنے کلوز تعلقات ہیں اسرائیل کے اور امارات کے، تو اس سے اگر میں 2+2 ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں تو 100%، اور اسرائیل جب اندر گھس جائے گا نا پھر وہ آپ لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہوگا پاکستان کے اوپر؟ پھر آپ دیکھیں نا، جب اسرائیل آ جائے گا، وہ ان کا کوئی ڈاکٹر جینکنز آئے گا، ہوگا اسرائیلی، یو ای والا کہیں گے جی یہ ہمارا ڈاکٹر ہے، یہ فلانا ہے جی، یہ سائنٹسٹ ہے، یہ ٹیکنیشین ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے نیوکلیئر ایسٹس بچے رہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے فوجی جرنیل جو ایک وسکی کی بوتل پہ اور ایک رات کی عیاشی پہ بک جاتے ہیں، ایک وسکی کی بوتل پہ ایک رات کی اس پر بک جاتے ہیں، وہ اس اسرائیلی جس نے پوری دنیا کو قبضہ کیا ہوا ہے، امریکہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس پاکستان کو چھوڑے گا؟ دیکھیں آپ نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے کیا فیوچر ہے، اس پاکستان کا وہی فیوچر ہے جو ایک رکھیل کا ہوتا ہے، اس پاکستان کا وہی فیوچر ہے جو ایک خواجہ سرا کا ہوتا ہے۔ اگر یہ اسی طرح رہا، اگر یہ لوگ باہر نہ نکلے، اگر لوگوں نے اپنے آپ کو اسرٹ نہ کیا اور بھیڑ بکریوں کی طرح چپ رکھے، تو پھر خواجہ سرا ہیں آپ اور آپ رکھیلے ہیں، اور جو رکھیلوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ ہاں، جو رکھیلوں کے ساتھ ہوتا ہے وہی آپ کے ساتھ ہوگا، اگر آپ انسان کے بچے نہ بنے، اگر آپ جاگے نہ، اور عوام جاگے گی تو تبھی کچھ ہوگا۔ عوام اگر سوتی رہی ستو پی کے تو اسی طرح ہی ہوتا رہے گا، اور کچھ نہیں تو آپ فوجی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہی کر سکتے ہیں۔ فوجی پروڈکٹس کا اگر آپ بائیکاٹ کریں تب بھی یہ معاملات جو ہے آگے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ عادل میں آئی وانٹ ٹو ریپیٹ جو ایئر مارشل اظہر خان نے خط لکھا تھا پوری فوج کو، سر انہوں نے پوری فوج کو خط لکھا تھا، اور میں بھی آفیشلی یہ کہنا چاہتا ہوں، اوپن سر لیٹر ٹو دی آرمی، سر آپ غیر قانونی احکامات نہیں مان سکتے۔ آپ اگر غیر قانونی احکامات مانیں گے آپ مجرم ہیں،
آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اب ہمارا سپریم کورٹ کا رولنگ ہے کہ غیر قانونی احکامات دینے والا اور اس پر عمل کرنے والا دونوں مجرم ہیں. ایئر مارشل اظہر خان نے اوپن لیٹر لکھا تھا پوری فوج کو جب بھٹو نے مارشل لا لگایا تھا کہ آپ کوئی غیر آئینی, کوئی غیر قانونی احکامات مت مانیں, یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ کا اوتھ. میں بھی افواج پاکستان کے ہر سپاہی سے, ہر این سی او سے, ہر جے سی او سے, ہر لیفٹیننٹ کپتان, میجر, لیفٹیننٹ کرنل, کرنل, بریگیڈیئر, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل اور ساحر شمشاد ڈکن کو بھی کہتا ہوں, غیر قانونی احکامات دینا اور ان پر عمل کرنا ایک جرم ہے. آپ آرٹیکل 6 کے تحت آ سکتے ہیں, لیکن چلیں اس بات کو چھوڑیں, آپ ان احکامات کو مت مانیں. آپ کو جو بھی غیر قانونی احکامات دیتا ہے اور وہ خود غیر آئینی اور غیر قانونی چیف ہے عاصم منیر, اس کا کوئی حق نہیں ہے اس منصب پہ بیٹھنے کا. آپ لوگوں نے اس کو فارغ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ فار دس کینڈیڈ ڈیبیٹ. تھینک یو سر. یو ویلکم, بہت شکریہ.